جی ہم ہیں آپ کے ہوسٹ ریاض صادق اور ایگنس ریاض، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ابراہم اینڈ سارا شو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم ابراہم اور سارا کی ازدواجی زندگی سے بہت سے سبق سیکھتے ہیں، اور اسی موضوع کو لیتے ہوئے مسیحی ازدواجی زندگی کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو بہترین معلومات فراہم کریں۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شو میں ایک مثالی مسیحی کپل انوائٹڈ ہوتا ہے جو اس موضوع پر بے حد اور خوبصورت اور مؤثر گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنے تجربات کو بھی بائبل کی روح سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس تعلق سے ہم 4 پروگرامز دیکھ چکے ہیں، اور اس شو میں جو ہم نے 4 پروگرام دیکھے ہیں ان کا نام ہم یہ کہہ سکتے ہیں 5 پلرز آف کرسچن میریج لائف، اور ہم ان میں سے 4 پہ غور کر چکے ہیں، جن میں پہلا پلر ہمارا تھا محبت۔ جہاں تک تعلق ہے محبت کی، تو مسیحی ازدواجی زندگی میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو جسے کہنا چاہیے زندگی چلتی نہیں۔ خدا محبت ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی۔ اور دوسرا پلر جس پہ ہم نے غور کیا وہ ٹرسٹ ہے، یعنی بھروسہ، اور ہم نے سیکھا کہ ہسبینڈ وائف میں اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو ان کی زندگی کی گاڑی جو ہے اس کو بریک لگ سکتی ہے، لہٰذا دونوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا۔ اور ہمارا تیسرا پلر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں وہ ہے رسپیکٹ۔ میاں بیوی کے درمیان رسپیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو آنر کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اسی سے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور چوتھا پلر جس پہ ہم نے خوب جی بھر کے بات چیت کی ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کا ادراک حاصل کرنا۔ اور پاکستانی معاشرے میں عموماً شادی کے بعد ہی موقع ملتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کا، تو پھر یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو، عادات کو، پسند کو، ناپسند کو سمجھیں، اور اگر وہ ادراک حاصل نہیں کرتے تو بائبل میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو اس پہ ہم نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ جی ناظرین، ہم نے ابراہم اور سارا شو میں آپ کو 4 پلرز کے بارے میں مختصر رپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے پاسٹر صاحب بتائیے آج ہم کون سا پلر بیان کر رہے ہیں؟ جی آج ہمارے پاس جو مضمون ہے ہمارا اور ہمارے مہمان کپل کا، یعنی پاور کپل کا جو ٹاپک ہوگا، موضوع گفتگو ہوگا، وہ ہوگا 5th اینڈ فائنل پلر آف کرسچن میریج لائف، اور وہ کیا ہے؟ ایمان یا فیتھ۔ تو ہم بات کریں گے، ہم دونوں بھی اور ہمارا جو مہمان کپل ہے، ہم بات کریں گے فیتھ پہ، کہ فیتھ ہی دونوں ہسبینڈ وائف میں اگر شامل ہے تو زندگی بہترین گزرے گی۔ جی ناظرین، پاسٹر صاحب نے بجا فرمایا کہ آج ہمارا آخری پلر جو ہے وہ ہے فیتھ یعنی ایمان، اور فیتھ ایک ایسا شعور اور عنصر ہے جس کے بغیر زندگی جو ہے یوں کہنا چاہیے ادھوری ہے۔ یعنی ہمیں خدا پر ایمان لانا ہے، خدا پر فیتھ لانا ہے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس پروگرام میں یعنی ابراہم اور سارا کے پروگرام میں یہی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایمان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اگر ہم ابراہم کو دیکھیں، جس طریقے سے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، کلام میں لکھا کہ خدا نے ابراہم سے کہا کہ اٹھ اور موریا کے مقام پر چلا جا، اور پہاڑوں کے درمیان ایک پہاڑ ایسا ہوگا جسے میں تجھے دکھاؤں گا، اور تو سے اپنے بیٹے کو سوکھتی قربانی کے طور پر پیش کرے گا۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ابراہم نے ایمان کے ساتھ اپنا سفر طے کیا، اور وہاں ایمان کی ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پہ کس طریقے سے اس نے ایمان رکھا کہ خدا کی حضوری میں جاتے ہوئے جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو بیٹا کہتا ہے کہ اے باپ، تو ابراہم کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ تو اس نے کہا باپ، مینڈا کہاں ہے، برا کہاں ہے؟ تو ایک بڑا ہی خوبصورت ایمان کا جواب ملا۔ ابراہم نے کہا خدا خود مہیا کرے گا۔ جب ہم خدا پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ مت گھبرائیں، خدا آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 5th پلر ہے میرج لائف کا وہ فیتھ ہے، تو اگر صرف ابراہم کا ایمان ہوتا کہ خدا مہیا کرے گا تو پھر یہ ایمان
نامکمل ہوتا. تو سارا اس ایمان میں مکمل طور سے ابراہیم کے ساتھ شامل تھی. دونوں نے بخوشی اپنے بیٹے کو مسیح کے لیے خدا کے حکم کے لیے پیش کیا اور خدا نے برہ مہیا کیا. تو دونوں کا ایمان تھا. اور بھی میں ایمان کی ڈیفینیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عبرانیوں کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. تو ابراہیم نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا اور سارا نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا انہوں نے ایمان رکھا کہ اگر خدا انہیں کسی ان نون پلیس پہ نادیدہ جگہ پہ بھیج رہا ہے تو خدا ہمارے ساتھ رہے گا. دونوں ایمان کے ساتھ چل پڑے. جی ناظرین، ہم سیکھ رہے ہیں فیتھ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور یہی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ابراہیم اور سارا شو میں ایمان کے بارے میں کہ میاں بیوی کس طریقے سے ایمان کے ساتھ خدا پہ ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے رہے. اور اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں پالوس رسول بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ان ہیروز کے بارے میں بیان کرتا ہے جنہوں نے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا. اور وہ کہتے ہیں میں کیا بیان کروں. ایمان کے بارے میں لکھتا ہے کہ اگر میں ذکر کروں سمسون کا، راہب کا، نوح کا، ابراہیم کا، یعنی ہیروز کے نام بولتا چلا جاتا ہے. ان ہیروز نے ایمان کے ساتھ جنگیں جیتی. اگر ہم دیکھیں سدرک مسک عبدنجو کو بھی کس طریقے سے ایمان کے ساتھ خدا پہ ایمان رکھتے ہوئے وہ بڑے بڑے مسائل خدا کس طریقے سے حل کرتا رہا. بڑے بڑے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا لیکن ایمان سے انہوں نے فتح پائی. جی ایمان دونوں کا ہمیں ہسبینڈ وائف کو دیکھنا ہے. اور میں وہ معاشرے سے بات کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر اگر ایک بیوی کا ایمان ہے کہ خدا نے اگر کہا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اور بیوی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر خداوند کے کام کے لیے دینا چاہتی ہیں، دائی کی دینا چاہتی ہیں، اینڈ مور گیونگ کرنا چاہتی ہیں، اور ہسبینڈ جو ہے شاید وہ نہیں دینا چاہتے، وہ ان کا ایمان اس بات پہ نہیں ہے، تو پھر دونوں کی گاڑی رک جائے گی اور زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہسبینڈ کا ایمان ہے کہ خدا مہیا کرے گا اور وہ خدا کے دیے ہوئے میں سے دینا چاہتے ہیں اور بیوی شامل نہیں ہے تو دونوں کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے. لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہسبینڈ وائف دونوں سے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں. دونوں کا اگر خدا پر ایمان ہے تو آپ کی زندگی گاڑی بہترین چلے گی، اور اگر دونوں کا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی بھی بہترین نشو و نما کر سکیں گے. اور ایگنس آپ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا جو ہے جب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گیا کو موریا کے پہاڑ پر تو وہاں اس نے ایک سوال کیا تھا. اس سوال سے ہمیں کچھ ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے جو بڑی خاص بات ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں. ذرا شیئر کیجیے. پاسٹر صاحب آپ نے ذکر کیا تو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بیٹے نے باپ سے ہی تربیت پائی. وہ باپ کو دیکھتا تھا کہ کس طریقے سے باپ مذبے بناتا ہے، قربان گاہ بناتا ہے، پھر سوکھتی قربانیاں چڑھاتا ہے. وہ اس کو دیکھ رہا تھا اس لیے تو اس نے سوال کیا، اور ابراہیم نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے جواب دیا کہ خدا مہیا کرے گا. ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں افراتفری کے دور میں مسائل، پریشانیاں، دکھ، ہر قسم کی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. جب ہم یسوع کو تکتے رہیں گے جتنی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مصائب آ جائیں، خدا آپ کو نکال لے گا کیونکہ ہمارا ایمان اس چٹان پر ہے، نگہبان پر ہے، سائبان پر ہے، پاسمان پر ہے، یہوہ یری پہ ہے. جب ہم یہ ایمان لے آئیں گے کہ سب کچھ وہ کر دیتا ہے، وہ کرے گا، وہ حل مشکلات ہے، وہ ناممکنات کا خداوند ہے، جب اپنے ایمان کو سٹرونگ کر لیں گے، کھڑے رہیں گے تو بڑے سے بڑے پہاڑ بھی جائیں وہ سرک جائیں گے، نکل جائیں گے، شیطان بھاگ جائے گا، اور ہمیشہ ایمان کی دیوار ہمارے چگرد لگی رہے گی اور ہم ہمیشہ فتح پاتے رہیں گے. اور آپ کا جو ازدواج کا سفر ہے بڑا خوبصورت گزرے گا کیونکہ آپ دونوں ایمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ایگنس ابھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ہی بولتے رہے تو جو ہمارا مہمان کپل ہے، پاور کپل ہے، جن کے پاس ابھی بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، میں یوں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھرے ہوئے ہیں، شاید وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب چپ ہوں اور وہ بولنا شروع کریں. وہ بات چیت کریں گے کہ جو ففتھ پلر آف کرسچن میرج لائف ہے وہ فیتھ ہے، وہ فیتھ پہ بات کریں گے. تو وہ آپ جانتے ہیں اس خوبصورت کپل کو، ان کا نام ہے. تو آئیے ہم انوائٹ کرتے ہیں اپنے پاور کپل کو. پریز دی لارڈ، ہالیلویا. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے کہ خداوند نے ہمیں ایک بار پھر سے موقع دیا کہ ہم آپ سب سے اس
चैनल JCTV के वसीला से और इस खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है इब्राहिम एंड सारा शो, उसके तवस्सुत से आपसे बातचीत कर सकें एक नए टॉपिक पे। इब्राहिम एंड सारा शो में हम बड़ी खूबसूरती से मसीही इज़्दवाजी ज़िंदगी के बारे में सीख रहे हैं कि किस तरह से एक मसीही ख़ानदान अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, मैं पास्टर रियाज सादिक का और मिसेस एग्नेस रियाज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज फिर हमें एक नए टॉपिक पे इस प्रोग्राम इब्राहिम एंड सारा शो पे इनवाइट किया। आप जानते हैं कि हम बड़े खूबसूरत एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम से, और वो टॉपिक है 5 पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ। और उसमें से हम 4 टॉपिक्स के हवाले से ऑलरेडी 4 पिलर्स के हवाले से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और उनमें आपने सीखा मोहब्बत का पिलर कितना इंपॉर्टेंट है एक मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए, इसी तरह से रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना और ट्रस्ट का एलिमेंट होना, और लास्ट जो था हमारा वो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से था। आज का जो हमारा 5th पिलर है, जो कि आखिरी पिलर होगा इस सीरीज का, वो है फेथ के हवाले से। तो फेथ कितना इंपॉर्टेंट है एक मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इरम, आपके नज़दीक कितनी अहमियत है एक शादीशुदा जोड़े को ईमानदार होना, ताकि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें? हाँ जी बिल्कुल, मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी में ईमान बहुत ज़रूरी सतून है जिस पे शादी खूबसूरती से और मजबूती से खड़ी होती है। अगर मियाँ बीवी का ईमान एक है, अगर वो दोनों ईमानदार हैं, तो फिर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी, क्योंकि वो खुदावन के करीब रह के खुदावन के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बाइबल में अब्राहम और सारा को खुदा ने कहा कि अपने नातेदारों को छोड़ और तू मेरे पीछे चल। और ये ईमान की बहुत बड़ी मिसाल है कि इब्राहिम और सारा ने खुदावन की आवाज़ को सुना, और ख़ूबसूरत बात इसमें यह है कि वो दोनों मुत्तहिद थे, वो दोनों एक बात पे मुत्तफिक थे कि वो खुदावन के पीछे चले। और उनमें से सारा ने ये नहीं कहा कि ये क्या बात हुई कि हम अपने घर बार कोई छोड़ दें। वो वेल सेटल्ड लोग थे, तो उनके लिए छोड़ना आसान भी नहीं था, लेकिन चूँकि खुदा ने उन्हें कहा कि तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक मुल्क दिखाऊंगा, एक जगह दिखाऊंगा, वहाँ पे तुम्हें लेके जाऊंगा। तो हम देखते हैं इब्राहिम और सारा जो ईमान पे खुदावन के पीछे चले, तब उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, किसी मुल्क का किसी जगह का नाम बताया नहीं था, लेकिन वो ईमान से खुदावन के पीछे चले। और फिर क्या हुआ कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया। और उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौजज़ा ये हुआ कि उम्र रसीदगी में जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो खुदावंद ने उनके लिए एक बड़ा मौजज़ा किया। लेकिन उनके ईमान की खूबसूरती ये है कि बहुत साल, तकरीबन 25 साल इब्राहिम और सारा ने उस वादे का इंतज़ार किया, और वो ईमान पे कायम रहे। उन्होंने खुदा पे शक नहीं किया। और हम देखते हैं कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाया, और खुदा ने अपना वादा उनके साथ पूरा किया कि उनकी औलाद आसमान के सितारों के मानद और रेत के ज़र्रों के बराबर हुई। और ये सिर्फ उनके ईमान की वजह से हुआ कि वो ईमान में कायम रहे। इरम, बड़ा खूबसूरती से आपने एक एग्जाम्पल दी उसकी, इब्राहिम एंड सारा की ओल्ड टेस्टामेंट में से। नए अहदनामे में हमें एक्विला एंड प्रिस्किला की बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है अमाल की किताब 18वें बाब में। और ये खूबसूरत कपल हमारे लिए एक खूबसूरत मिसाल इसलिए है कि ये दोनों का जिक्र जब भी आया इकट्ठे आया बाइबल में, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड बी टुगेदर इवन इन द फेथ। ईमान में भी उनको इकट्ठे रहने की जरूरत है। और इस कपल से हम एक और बात सीखते हैं कि जब ये करंथुस के एरिया में आए इटली से, तो करंथुस का जो खास तौर पे एरिया, जिस एरिया में वो रहते थे, वो एरिया ज़िनाकारी और गुनाह में मुब्तला था। लेकिन हमें ईमान की बड़ी मजबूती नजर आती है इस कपल में कि ये दोनों उन सब बुराइयों के बावजूद जो है इन्होंने अपने आप को ईमान में कायम रखा। और उनके ईमान के सबूत हमें करंथियों के खत में मिलता है, जहां पे हमें नजर आता है कि उन्होंने अपने घर में कलीसिया कायम की। बेशक जब वो इटली से करंथुस में आए तो वो यहूदी थे, और जब पौलुस रसूल उनके पास 1.5 साल उन्होंने पौलुस रसूल को अपने घर रखा, तो दे बिकम बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, और बाद में उन्होंने खुदावंद की खिदमत के लिए काम भी किया। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अगर हमारे सराउंडिंग में लोग उस तरह के हैं जो गुनाह में मुब्तला हैं या बुराई कर रहे हैं,
تو ہمیں ان کا انفلوئنس نہیں لینا, ہمیں ایمان میں قائم رہنا ہے, جیسے پرسکلا اور ایکویلا ایمان میں قائم رہے اور انہوں نے خداوند کی خدمت کا کام کرنتھس جہاں پہ زنا کری بہت زیادہ تھی وہاں پہ جاری رکھا, اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں کلیسیا بھی قائم کی. تو اس بڑی خوبصورت اگزامپل میں سب سے بڑی بات جو میں نے سیکھی کہ شادی شدہ زندگی میں خداوند کو انوالو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے وہ ان کا آپس میں پیار اچھی بات ہے, محبت کا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن جب تک خداوند انوالو نہیں ہوں گے, ایماندار نہیں ہوں گے وہ دونوں, تب تک شادی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. وہ دونوں ایماندار تھے, خداوند کے ساتھ محبت کرتے تھے, ان کی جو میرج لائف تھی وہ 3 وے تھی, 2 وے نہیں تھی. 3 وے مینز خداوند, ہسبینڈ اینڈ وائف. تو آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کو انوالو کرنا امپورٹنٹ ہے اگر ہم نے خداوند اپنی شادی کو کامیاب کرنا ہے. ہاں جی, یہ بہت ضروری ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو انکریج کریں ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حنانیہ اور سفیرہ ایماندار تھے, اسی لیے انہوں نے سوچا کہ وہ خداوند کے کام کے لیے اپنا گھر بیچ کے پولس رسول کو پیسہ دیں گے خدمت کے لیے. لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کے دل میں لالچ آ گیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم پوری رقم نہیں دیتے, چلو تھوڑی سی رقم ہم رکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ سفیرہ اس کو کہتی کہ نہیں, ہم نے جو خداوند سے وعدہ کیا ہے وہی ہم کریں گے کہ پورے پیسے خداوند کے حضور میں دیں گے. لیکن وہ دونوں گناہ میں, لالچ میں متفق ہو گئے, وہ ایمان سے دونوں ہی ہٹ گئے. تو کیا ہوا کہ جب پولس رسول نے سفیرہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اتنے کو ہی زمین بیچی تھی, تو سفیرہ نے بھی حامی بھر لی کہ ہاں جی اتنے کو ہی بیچی تھی. تو وہ دونوں گناہ میں متحد ہو کے دونوں اسی وقت ان کی موت ہو گئی. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم گناہ میں دوسرے کے ساتھ مل نہ جائیں اپنے پارٹنر کے ساتھ, بلکہ دوسرے کو گناہ سے نکلنے میں اور خداوند کے ایمان میں ہی چلتے رہنے میں مدد کریں. اور اسی طرح سے ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے زکریا اور الشبا کی. جب خداوند کا فرشتہ جبرائیل زکریا کے پاس خوشخبری دینے آیا, اس بات پہ اس نے حالات کو دیکھا کہ وہ بوڑھا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ عمر رسیدہ. اس نے جبرائیل سے کہا یہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ تو اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جبرائیل نے اس سے کہا کہ جب تک اولاد پیدا نہیں ہو جائے گی تو چپ کا رہے گا. تو ہمارے نیگیٹو ورڈز بھی ہماری ایمان کی کمزوری کو ثابت کرتے ہیں. جب خداوند ہماری لائف میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند پہ ایمان رکھیں اور دونوں میاں بیوی متفق ہو کر دعا کریں, جس کے لیے بھی وہ اپنے معجزے کو مانگ رہے ہیں ان کو اس چیز پہ قائم رہنا ہے ایمان میں, تاکہ خداوند ان کی زندگی میں معجزہ کرے. اگر کبھی کوئی ڈیلے آ جاتا ہے, دیری آ جاتی ہے, بجائے کہ آپ نیگیٹو سوچنا شروع کریں, نیگیٹو بولیں, ایمان میں قائم رہیں اور خداوند کے معجزے کا انتظار کریں. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت ملی ہوگی, اور ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو ایمان میں اور آپ کی ازدواجی زندگی میں آگے بڑھائے اور آپ کا رشتہ پہلے سے بہتر ہو, پہلے سے خوشگوار ہو. تو ملتے ہیں نئے پروگرام میں, دیکھتے رہیے جیسی ٹی وی. پریز دی لارڈ, ہالیلویا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے خوبصورت مسیحی کپل سے خوبصورت باتیں, اور وہ بیان کر رہے تھے کہ مسیحی ازدواج کا آخری اور فائنل 5واں جو ستون ہے وہ کیا ہے, اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا 5th pillar of the Christian marriage life is faith. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ فیتھ اگر ہوگا, ہسبینڈ وائف دونوں کا یکساں ایمان ہوگا, تو زندگی کی گاڑی بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہی تھی. اتنا خوبصورتی سے وہ بیان کر رہے تھے کہ ہم جب سن رہے تھے تو بڑا انجوائے کر رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ ناظرین آپ بھی خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ نے بڑا کچھ سیکھا بھی ہوگا. اور میری آپ سے خواہش ہے کہ آئندہ بھی جب آپ اس پروگرام میں دیکھ رہے ہوں تو نہ صرف ہمیں سنیں بلکہ اس خوبصورت جوڑے کو بھی سنتے رہیں. میں نے انجوائے کیا, آپ نے بھی کیا ہوگا. جی ناظرین, انہوں نے فیتھ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا. اگر ہم بائبل کی روح سے دیکھیں تو ایمان کے بارے میں بہت سے ایسی باتیں ہمیں ملیں گی کہ جن پر بائبل کے ہیروز نے چل کر کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا. لیکن اگر میاں بیوی میں ایمان کے بارے میں اتفاق نہیں ہوگا تو لوط کی طرح
आप देखें कि लूत ईमान लिया और उसकी बीवी पीछे रह गई। हमें ऐसा ईमान नहीं रखना। जी हाँ, तो अभी एग्नेस बयान कर रही थी लूत के बारे में कि उसका तो खुदा पर ईमान था और वो ईमान के मुताबिक चल पड़ा, लेकिन जो उसकी बीवी थी उसके अंदर शक पाया जाता था, लिहाजा उनकी जिंदगी की गाड़ी जो है दोनों की अलग अलग हो गई और वो अज़दवाज का सफर टूट गया। और मैं आपको एक और कपल के बारे में बताना चाहता हूं जिनका जिक्र हमें इमाल की किताब में मिला, और ये अभी हमारा जो पावर कपल है वो भी बयान कर रहे थे परसिक्ला और अक्विला के बारे में। तो वो बयान कर रहे थे कि परसिक्ला और अक्विला दोनों ईमान में मजबूत थे, उनका ईमान खुदा पर था और इस ईमान की बुनियाद पर वो कलीसियाओं में हर तरीके से मदद करते थे। पलूस के वो हम सफर थे, पलूस के वो हम खिदमत थे, और ना सिर्फ जो पलूस के साथ मिलकर खिदमत में शामिल थे बल्कि दीगर कौमों में भी, गैर अक़वाम में भी वो बड़ी खिदमत करते थे। दोनों ईमान के साथ ना सिर्फ कलीसियाएं कायम करने में बल्कि माली तौर से मुआवनत भी करते थे। तो अगर आपका ईमान है, दोनों मिलकर चलें, ईमान के मुताबिक कलीसियाओं के साथ चलें, अपने पास्टर के हम सफर बने, तो खुदावंद आपको बरकत देगा और आप तरक्की करते चले जाएंगे। तो जी नाजरीन, जैसे अभी पास्टर साहब बयान कर रहे थे कि ईमान एक ऐसा स्तून है, ऐसी चट्टान है जिस पे आप खड़े होंगे, कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी आप गिरेंगे नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े रहेंगे। जैसा आप देखते हैं कि जितनी भी मुसीबतें आ जाए, जितने भी पहाड़ बीमारियों के, प्रॉब्लम्स के टूट पड़े, कभी आप जब डगमगाएंगे नहीं, ईमान पे खड़े रहेंगे तो हमेशा फतह पाएंगे। अगर हम नूह के बारे में देखें तो नूह को देखें, जैसे ही खुदा उससे हम कलाम हुआ, वो फौरन ईमान ले आया और उसने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि ईमान के साथ अपने घराने को और दीगर जानवरों को, परिंदों को भी बचा लिया। इसलिए हमेशा ईमान पर खड़े रहें, ईमान से हम फतह पाते हैं। और फिर यशवा को देखें, यशवा के बारे में लिखा है कि जब उसको बाल के पुजारियों का मुकाबला किया या लोगों से मुखातिब हुआ, उसने कहा एक राह चुन लो, यानी या तो खुदा को चुन लो या बाल को चुन लो। लेकिन वो खुद ईमान से कहता रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की परस्तिश करेंगे। जो हीरोज हैं जैसे कि अब्राहम और सारा शो में आप देख रहे हैं कि मियाँ बीवी को इसी ईमान के साथ फेथ पर कायम रहना है, तो हमारे घराने जो हैं वो तरक्की पाएंगे। और ईमान से हम अपने बच्चों को भी तामीर करेंगे, हमारे बच्चे भी कलाम में जड़ पकड़ते रहेंगे और कभी नहीं कहेंगे कि हमें डर लगता है, हमें प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि वो ईमान पर खड़े होकर दुनिया को फतह करेंगे, मसीह के फिदिये को लोगों तक पहुंचाएंगे, मखलसी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएंगे। जब आपका ईमान स्ट्रांग होगा तो आपके बच्चे भी स्ट्रांग होंगे और वो खुदा के खादम बनेंगे, इवेंजलिज्म करेंगे, रूहें जीतेंगे और खुदा के फतह के झंडे लहराएंगे। जी, अभी पास्टर हारून और इरम हारून बयान कर रहे थे एक कपल के बारे में, तो वो फिलिपस के बारे में बयान कर रहे थे कि उनकी 4 बेटियां नबूवत करती थी। और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था, और वो भी बयान कर रहे थे कि जब मियाँ बीवी दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक ईमान पे रहते हुए, तो उनकी औलाद जो है वो भी खुदावंद में होती है। अगरचे हमें फिलिपस की वाइफ का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन आप जानते हैं कि अमूमन होता यह है कि जो माएँ हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बच्चियों की तरबियत करती हैं, और ये बच्चियां जो थीं फिलिपस की चारों नबूवत करती थीं। आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की ईमान के साथ तरबियत करें। अगर आप ईमान पे कायम होंगे, अगर आप ईमान पे दोनों हस्बैंड वाइफ चलते रहेंगे, तो आपकी औलाद जो है वो भी खुदावंद में चलेगी। और जैसे अभी आप यशवा का जिक्र कर रही थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे वो कहता है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदाम की परस्तिश करेंगे। मैं चाहता हूं आप अहद करें, आप खुदाम की परस्तिश करेंगे और हस्बैंड वाइफ मिलकर ईमान के जहाज में इकट्ठे सफर करेंगे और अपने खानदान को भी बचाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो। आज के प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका शुक्रिया। तो अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और खूबसूरत मसीह पावर कपल के साथ। तब तक देखते रहिए अब्राहम एंड सारा शो ओनली ऑन JCTV।